لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سچے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر ترجیح دے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرے، اللہ کی خاطر دے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان کا ایمان سچا ہے اور انسان کے دل میں تقویٰ ہے اور انسان واقعی نیکی سے محبت کرتا ہے اور وہ نیک بننا چاہتا ہے۔ تو مما تحبون میں عمدہ چیزیں بھی شامل ہیں اور تنگی کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں دینا شامل ہے، یعنی دونوں طرح، ایک یہ کہ اپنی کوئی اچھی چیز اللہ کے راستے میں دی جائے، اور چیزوں میں صرف مال ہی نہیں ہوتا بلکہ رزق میں بہت ساری چیزیں، علم بھی رزق ہے، انسان کو ملنے والی صلاحیتیں، سکلز، اس کا ٹیلنٹ، اس کی عقل، سمجھ، یعنی جو کچھ بھی انسان کو ملا وہ سب رزق ہے۔ تو اس کو انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے
اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اور عمدہ چیزوں کے علاوہ جس چیز کی انسان کو خود بھی ضرورت ہو، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی جائے۔ اور پھر صحت کی حالت میں خرچ کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے بچنا ہی نہیں، تو اب یہ چیزیں میرے کس کام کی، چلو کسی اور کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس میں نہیں آئے گا۔ آپ صحت مند ہیں، آپ کو خود بھی ضرورت ہے، آپ کو کچھ امکان ہے کہ یہ کسی وقت میں استعمال کروں گا، اور پھر آپ اس کو اللہ کی خاطر دے دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس چیز کی دل میں محبت نہ ہو، ایکسٹرا ہو ہمارے لیے، فالتو ہو، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انہیں دنیا کی چیزوں سے اتنی غرض نہیں ہوتی، تو کیا اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ کیا وہ نیکی شمار نہیں ہوگی؟ نہیں، اللہ نے جواب دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو، پہلے کہا چنی ہوئی پسندیدہ، پھر کہا اچھا اگر وہ نہیں ہے یا تمہیں اسے لگاؤ نہیں ہے تو جو بھی خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بندے نے میری خاطر کیا کیا کیا، وہ گن گن کر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نیت اور چیز کی کوالٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب دیتے، کس جذبے کے ساتھ دیا، کس نیت اور ارادے کے ساتھ دیا، اور کیا دیا، یہ دونوں میٹر کرتے ہیں۔ اور اس میں پھر من شیئن میں مال، فکری صلاحیتیں، جسمانی عمل، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا خرچ کرنا ہے، کیونکہ حضرت ابو طلحہ الانصاری نے جب یہ آیت سنی تھی تو انہوں نے اپنی سب سے بہترین پراپرٹی بیروہا کا باغ، جس میں 700 کھجوروں کے درخت تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، وہاں بہترین کنواں تھا، وہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے تھے، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ صحابہ کے دل بہت بڑے تھے، لیکن چلیں ہم اپنے دلوں کی تنگی کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ دینا جو ہے وہ دین کی خدمت اور دین کی ترقی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پر بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام لوگوں پر جو رشتہ دار نہ ہوں لیکن ضرورت مند ہوں، کیونکہ ہر شخص کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں، ہر شخص کے حالات اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو خود بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میں بیسٹ صدقہ کہاں، کس طرح، کس حال میں کر سکتی ہوں۔ پھر فرمایا تورات نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کہا جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کہ لے آؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو جو کوئی اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے ہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ پھر اللہ نے گواہی دی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جس گھر کی تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا، لہذا جو وہاں جاتا ہے کچھ پا کے ہی آتا ہے، برکتیں بھی اور ہدایت بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنی نیت کا جائزہ لے کہ وہ کس نیت سے عمرے یا حج پہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر وہاں نہیں بھی پہنچ سکتے تو ہر نماز کی پابندی کریں اور اپنا رخ اس طرف کر لیا کریں۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا، ہر خوف اور غم سے نجات پا گیا۔ اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی ہر بندے پر نہیں، استطاعت والوں پر۔ اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ واضح نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جنہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ گھر کہاں، کیسے ماحول، کیسی لینڈ پر تعمیر کیا گیا،
کس طرح یہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور کس طرح ساری دنیا کے مسلمان وہاں جا کر وہاں سے زمزم لاتے ہیں اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا. کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں عموماً پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، لہذا اگر بیک ہوم آپ کو یاد ہو کہ کس طرح گرمیوں میں پانی کی ٹینکیاں سوکھ جاتی تھیں یا پانی کے لیے موٹر روکنی پڑتی تھی کہ نیچے ہی پانی نہیں ہے، زمین پہ ہی پانی نہیں ہے، تو کس طرح اس پانی کو اتنا بابرکت اللہ نے بنا دیا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اور پھر یہ کہ کس طرح یہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، اور نہ صرف بھوک پیاس مٹاتا ہے بلکہ شفا کا باعث بھی ہے. اور پھر اس گھر کو اللہ نے اتنا امن والا بنا دیا کہ اگر کوئی کسی کی جان کا دشمن بھی وہاں داخل ہو جائے تو وہ نقصان نہیں دے سکتا. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے؟ تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی ایسے لوگوں سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو انسان کے دل میں اس کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں جو لوگوں کے لیے دین کے اندر خیر کی بات کرنے کی بجائے اعتراض کرتے ہیں تاکہ دوسرے اس سے متنفر ہو جائیں، یا پھر ایسی مجلسوں کے بارے میں یا ایسے کاموں کے بارے میں جو لوگوں کو دین کی طرف لے جاتے ہیں. شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے، شیطان کے حربوں میں سے، شیطان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام جو وہ اپنے ذمے لیتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ علم کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب انہیں روشنی مل گئی، انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا تو پھر میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. انہیں اللہ کی پہچان ہو گئی تو پھر یہ میرے بندے نہیں بنیں گے، میری بات نہیں مانیں گے. اگر انہیں آخرت کی فکر لگ گئی تو پھر یہ دنیا کی رونقوں میں جس کے ذریعے میں انہیں اللہ سے غافل کرتا ہوں اس سے نکل جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی آیات کو نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم کیوں روکتے ہو، کیوں لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہو؟ گویا کسی کو بھی دین سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر یعنی مرتد بنا دیں گے اگر تم نے ان کی باتیں مانی. اور اس کا آغاز ہوتا ہے شبہات پھیلانے سے. شبہات میں پڑنے سے انسان سیدھے رستے سے پھسل جاتا ہے. لہذا ایسی تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جس سے آپ کے دل میں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یا دین کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شک و شبہ آئے یا اللہ تعالیٰ پر کوئی ناراضگی آئے یا بدگمانی آئے تو اس کا فوراً علاج کر لینا چاہیے. اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول بھی تم میں موجود ہے، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا. تو سبق یہ ملتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے. اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور رسول بھی موجود ہے، تو گویا دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور اسی سے انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور گمراہی سے بچنے کے لیے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے انسان کو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ سیدھا راستہ تو اللہ ہی دکھاتا ہے، لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. مجھے جو بات اچھی لگی ہے وہ ہے خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنا مال اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے کو کہا ہے، جمع کرنے کو نہیں کہا، تو اس میں بھی ایک میسج ہے ہم سب کے لیے. اور اس کا فائدہ ہم ہی کو، اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسا آپ دیں گے نا آپ کو ویسا ملے گا. آپ کسی کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، سب سے اچھی چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور جو فالتو وہ دے دیتے ہیں. اب کیا ہے، وہ جو اچھی وہ اپنے پاس رکھیے نا، وہ ہو سکتا ہے استعمال ہی نہ کر سکے، اور جو فالتو قسم کی دی ہے پھر وہ جب اجر ملے گا واپس لوٹے گا تو وہ ویسا ہی مل جائے گا. لیکن ہم پتہ نہیں کس دھوکے میں ہوتے ہیں.
یعنی جب تحفہ دے تو ایسا تحفہ دے جو کسی کے کام آنے والا ہو، صرف سر سے اتارنے والی بات نہ ہو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حق تقاتہ، اللہ کا تقوی کیسا؟ جیسا اس کا حق ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. اور تقوی ہی حسن خاتمہ کا سبب ہے. موت کا تو نہیں پتا کب آ جائے گی، اس لیے انسان کو ہمیشہ تقوی کی حالت میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آنے پائے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. ہمیں نہیں پتا کس وقت موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے. آپ نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے. اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں، کام پر کھڑے ہیں اور اچانک گر جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، سر نہیں اٹھا پاتے، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور موت اچانک آ کے دبوچ لیتی ہے. ہم میں سے نہیں پتا کسی کو بھی کہ کب، کہاں، کیسے، کس طرح موت آ جائے. لہذا ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں کہ اس میں اللہ کی یاد ہے کیا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے کیا، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس ہے، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس ہے، اور میں اس وقت جو کام کر رہی ہوں کیا یہ اللہ کی پسند کا کام ہے یا نہیں. تو ہر وقت اپنا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں، اپنی نگرانی خود کرنا ہوگی. اور صرف بیماری کے وقت نہیں، صحت اور سلامتی کے وقت بھی
اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہنا تاکہ موت اسلام کی حالت میں آئے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے ساتھ رہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ مل کے رہو، الگ الگ نہ رہو۔ اور آج کے دور میں ایسی جگہ جا کے گھر مت بناؤ کہ جہاں نہ کوئی مسجد ہو، نہ کوئی مسلمان ہو، اور نہ ہی تم کسی دین کو کچھ جانتے ہو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا عہد بھی ہے، اور کتاب اللہ یہ تو ہے ہی اللہ کی رسی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے دوسرے راستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ جب انسان اس کتاب کو تھامے گا اور مل کے یعنی اجتماعیت اختیار کرو اور تفرقہ نہ کرو، الگ الگ نہ ہو، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، جیسے ہم سے پہلوں کی امتیں بٹ گئیں اور انہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے۔ ہمیں تو اللہ نے مسلمان پیدا کیا اور ہمارا نام بھی مسلمان رکھا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دلوں اور زبانوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مزید فضل سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جو نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، جو احسانات کو یاد رکھتا ہے جو اللہ نے اس پر کیے، اور جو بندوں کے احسانات بھی یاد رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مزید فضل اور احسان سے نوازتا ہے۔ ہمیں ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے قابل ذکر نعمت اسلام کی نعمت ہے، لہٰذا اپنے اسلام پر شکر گزار رہیں، اور پھر دلوں اور روحوں کی تسکین بھی اسی دین میں ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور اگر اس کو پکڑے رکھیں گے تو پھر ہدایت کے راستے پر رہیں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم میں ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے پیچھے اجتماعیت کی بات کی نا، کہ کس طرح تم صراط مستقیم پہ رہ سکتے ہو، کس طرح تمہیں استقامت نصیب ہوگی۔ اب اس کا ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ دین پر استقامت اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہتے ہیں، دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ لہٰذا آپ سب بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں، اور اگر وہ آ نہیں سکتے تو ان تک اس پروگرام کا ہی کم از کم لنک بھیج دیں کہ وہ گھر بیٹھ کر سن لیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا یا برائی سے نہیں روک سکتا، لیکن اللہ کی بات سنوا کر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے اور اختلاف سے بچنے کی صورت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اور یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دراصل ہے کیا؟ لوگوں کو خیر کے راستے دکھانا، اچھی باتیں بتانا اور بری باتوں سے آگاہ کرنا اور ان سے روکنا۔ اگرچہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ لوگ بھی ہونے چاہیے جو اس کی باقاعدہ باضابطہ ٹریننگ لیں اور اس کو پراپر طریقے سے بھی کریں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگ مل کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کو پرسنلی لے لیتے ہیں، پرسنل مسئلہ بنا لیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ان کی ایگو آڑے آ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کے کام شروع کیا تھے ان سے وہ الگ سپلٹ ہو جاتے ہیں، پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں،
اس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. فرقہ واریت، اختلافات، لڑائی جھگڑے دنیا میں بھی انسان کا سکون چھین لیتے ہیں اور آخرت کے عذاب کا بھی باعث ہیں. مسلمانوں کے اندر اختلافات ہیں، ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کریں، اور یہی چیز لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے. جس گروہ، جس جماعت، جس پارٹی، جس جگہ پر یہ تین چیزیں نہ ہوں کہ قرآن سے رہنمائی، حدیث سے رہنمائی اور صحابہ کی زندگی سے رہنمائی، پھر آپ سمجھے کہ اگر وہ ان تین کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر وہ سیدھے رستے سے ہٹا ہوا ہے. فرمایا اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر دین میں ہوتے ہیں لیکن وہ دین میں بہت سی بے اصل بے بنیاد باتیں شامل کر لیتے ہیں، یا پھر بعض دین کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی ہر بات مانے، من گھڑت پہ نہ چلے، خواہشات اور شبہات میں نہ پڑے. تو وہ کون لوگ ہوں گے خوش نصیب جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو امت کے پہلے حصے کے طریقوں پر چلیں گے، یعنی صحابہ کرام کے طریقوں پر. کسی رنگ نسل کی بجائے کس چیز کو معیار بنانا چاہیے؟ قرآن و سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو. ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو، اور قیامت کے دن تو خاص طور پر. تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں وہ لوازمات اختیار کرنے ہوں گے جو چہروں کو روشن کرنے کا سبب ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ظلم پر مبنی نہیں ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں. بات یہ کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. لہٰذا اگر کوئی اللہ کا حکم چھوڑ کر مخلوق کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. ساری مخلوق بذات خود اللہ کی تابعدار ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تم بہترین امت ہو. کس کی بات کی جا رہی؟ ہماری بات کی جا رہی. لیکن کیوں؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہو. تمہیں لوگوں کو فالو کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کہا گیا ہے جس دین پر تم ہو. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہے مگر ان کی اکثریت فاسق ہے. تو گویا جب تک مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے، اور اگر یہ کام چھوڑ دیا تو صرف نام کے مسلمان ہونے سے بہترین نہیں ہو سکتے. یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ حق پر چلنے والے غالب آ سکتے ہیں اگر وہ واقعی حق پر ہوں. یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ کا سہارا اور لوگوں کا سہارا لے لیں، اور یہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے
اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یاد رکھیے، ایمان والوں کو، علم والوں کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کو اذیت پہنچانا اور دوسروں کو ان کے بارے میں بدگمان کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو آپ کو دین کی بات سکھاتے ہیں اور جو آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن پہلی قوموں نے، اہل کتاب کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، کیونکہ وہ انبیاء ان کو حق کی طرف بلاتے تھے اور وہ حق ماننا نہیں چاہتے تھے. وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے، اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھ جاتے تھے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. وہ کام جن کی وجہ سے پچھلی امتوں پر اللہ کی ناراضگی آئی، اللہ کا غضب ٹوٹا، ان کاموں سے بچنا چاہیے. یعنی ایک طرف بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن کیوں؟ کب؟ جب یہ کام کرو گے. اور دوسری طرف ان قوموں کی پیروی نہیں کرنی جنہوں نے اللہ کی ناراضگی مول لی، جو مغضوب علیہم بنے. یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے. وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں. اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انصاف پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گروہ کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، تو چاہے بظاہر وہ اس گروہ میں ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیکی کی قدر ضرور کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ کس کی نیکی کی قدردانی کی جائے گی اور ناقدری نہیں کی جائے گی؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں. نمبر 1، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت نماز میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں. ابھی بھی راتیں لمبی، تہجد کی عادت ڈالیے. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، اس کی تجدید کرتے رہیے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ڈال لیجئے. بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، پیچھے نہیں رہنا. اچھا وہ بھی تو نہیں کرتا، کوئی ضروری ہے میں کروں؟ جب کوئی نہ کر رہا ہو، آپ سب سے پہلا قطرہ بنے بارش کا، تاکہ آپ کے لیے وہ سارا کام صدقہ جاریہ بن جائے. اور پھر نیکی کا کوئی بھی جو کام ملے اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اور ان سب چیزوں کو تقوی کے ساتھ انجام دینا، اللہ کی خاطر کرنا. تو ایسے لوگوں کے اعمال کی قدردانی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی فرمائے تو پھر یہ کام تو کرنے ہوں گے. اس کے لیے اپنے نفس کو تیار کرنا ہوگا. جی اوروں کو رائٹ دے دیں، ساتھ لے آئیں، کسی کو ابتلا کر دیں، کسی کا حال چال پوچھ لیں، ان کو خیر کی بات بتائیں. اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے پاؤں کی گرد جو ہے، یا برف یا پسلن، اس کی بھی قدردانی ہے کہ میری یہ بندیاں ہر مشکل کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب سننے کے لیے حاضر ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ واللہ علیم بالمتقین، اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، میں اپنا تقویٰ کیسے بڑھاؤں. اور اس پریشانی پر بھی اجر ہے. اس پریشانی پر، اس فکر پر، کیونکہ اکثر ہمیں اپنے بارے میں فکر لگ جاتی ہے نا، پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، پتہ نہیں میری یہ کوشش قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں اللہ کی نگاہ میں کس مقام پر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں. تو یہ جو فکر مندی ہے نا، یعنی جو بھی نیکی کے راستے میں آگے نکلنا چاہتا ہے اس کو یہ فکر ضرور لگتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کا کوئی امتحان ہو تو آپ نے جتنی چاہے تیاری کی ہوئی ہو، کیا ہوتا ہے؟ فکر رہتی ہے نا، پتہ نہیں عین وقت پر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں وہ سب لکھ بھی پاؤں گا یا نہیں جو میں نے یاد کر رکھا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم باہر آ کے کہتے مجھے سب کچھ آتا تھا لیکن پتہ نہیں اس وقت تو میرا مائنڈ بلینک ہو گیا. ہم سب ان ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. ان سارے تجربات سے گزرتے ہوئے آخرت کی فکر کر لینی چاہیے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میں دیکھوں میں تو اتنا کچھ کیا تو وہ کدھر ہے، نظر ہی نہ آئے. ریاکاری کر کے، احسان جتا کے، دکھاوا کر کے سب ملیا میٹ کر دیا، یا شرک کر کے یا بدعات میں پڑھ کے سب ضائع کر دیا. تو اس بات کی فکر مندی رہنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. پھر فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، نہ مال نہ اولاد، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مومن کو چاہیے کہ اپنے مال اور اولاد سے اپنی آخرت بنائے. یہ دو بہترین چیزیں جو کسی کو ملیں وہ انہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرے. یہ ان اسباب میں سے ہیں، اگر ان کو انسان صحیح رستے پر لگائے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ. یعنی اگر آپ کی اولاد نیک ہے اور آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کی نیکیوں کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے، ان کی دعائیں آپ کو پہنچتی رہیں گی. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مال اچھے کام میں لگا دیا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، اس کا پروفٹ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا، صدقہ جاریہ. تو مال اور اولاد اس لیے دیے اللہ نے تاکہ یہ نعمت صرف دنیا کے لیے نہیں. اصل میں ان دونوں چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا کی چیزیں ہیں. بھائی ہیں دنیا کی، لیکن ان سے ہم دنیا بھی اچھی بنا سکتے ہیں، مال سے اپنا کمفرٹ بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اولاد سے بھی بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. لیکن اصل میں اللہ نے ہمیں یہ دی اس لیے ہے کہ صرف دنیا نہیں، ان سے اپنی آخرت بنانی ہے. تو آپ سب سوچیے اس پر کہ میں اپنے مال اور اولاد کے ذریعے کس طرح اپنی آخرت بنا سکتی ہوں، کیا کیا کر کے. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. دنیا میں کیا گیا کوئی بھی عمل آخرت میں کب کام آئے گا؟ جب وہ ایمان کے ساتھ کیا جائے، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، اس میں ریاکاری سے بچا جائے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، کتاب و سنت کی پیروی کے مطابق کیا جائے. تو جو صدقہ خیرات ان شرائط پر پورا نہیں اترے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے بڑی محنت سے ایک کھیت لگایا، اپنا گارڈن سجایا، اور ایک ٹھنڈی ہوا چل، بازو کا ایسا ہوتا ہے نا، مئی جون میں بھی آپ نے جو پنیری لگائی بھی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور وہ سب ختم ہو جاتے اور سبزیاں نہیں اگتی پھر. تو ایسے ہی آپ نے بڑی محنت کر کے کوئی نیکی کمائی اور ریاکاری کر کے ساری گنوا دی، ایک بات نے سب برباد کر دیا. جیسے ایک ہوا کا جھونکا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی، ایسے ہی منہ سے بات نکلتی ہے، وہ بھی بات بھی ایک ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. وہ ایک بات ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سب صاف ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں عقل سمجھ حکمت دے، بصیرت دے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچا کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، یہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی جو حاسد ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں. یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو زیادہ بڑا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. گویا انسان دلی دوست اس کو بنائے جو اس کے دین پر ہو، مخلص ہو، سچا مومن ہو، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض نہ ہو. کیونکہ جن لوگوں کی باتوں سے ان کے دل کا بغض ظاہر ہو جائے ان سے احتیاط برتا کریں، ان کے سامنے جا کے اپنے سارے راز نہیں کھولیں. فرمایا ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، حاسد ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے.
صبر اور تقوی کے ذریعے انسان اپنے حاسدوں دشمنوں کی چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ صبر کب ہوتا ہے؟ جب آپ بہت سی باتیں کسی کے اپنے خلاف سنتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے، حسد کی وجہ سے بول رہا ہے، تو آپ اس پر جوابی کارروائیاں نہ شروع کر دیں، ان باتوں کو بہت اہمیت نہ دیں، وہ جھگڑا نہ شروع کر دیں، صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اگر کوئی بات کرنی بھی پڑے، کوئی پوچھے بھی، تو دل کے تقوی کو حاضر کر کے زبان سے صرف حق بات کہیں، زیادہ نہیں، ورنہ آپ ظالم ہو جائیں گے۔ یہ چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی قیمتی ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کسی کی بھی سازش، چال، بدنیتی اور آپ کے خلاف جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے اس سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی کا دامن تھام لیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اور صبر بولنے میں بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ شکوے شکایت کرنا اور بار بار اس چیز کا تذکرہ کرنا۔ تقوی دل کی حالت ہے نا، جب کسی چیز کو ہم دل میں رکھ بیٹھتے ہیں نا تو تقوی رخصت ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ وہ دل سے نکل جائے اور آپ اچھی اچھی باتیں سوچیں، آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی نے بھی جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی بہت پیارا ہو سکتا ہے، اگر آپ اس تکلیف کو بار بار ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تکلیف بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی اور زیادہ ہو جائے گی، اور پھر وہ پکی ہو جائے گی، پھر وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے گی، پھر وہ آپ کو عمل میں پیچھے کر دے گی کیونکہ آپ کی ساری انرجی اس پہ لگ رہی ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ لہذا صبر کیا؟ چپ کر جائیں، اور جس نے تکلیف پہنچائی اس کو تانے شانے نہ دیں، اس کا لڑائی نہ کریں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ سوچیں اللہ نے مجھے اس تکلیف میں کیوں ڈالا ہے، یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے، میرا دھیان ایک چیز سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف لگانا چاہتا ہے، وہ اس کے ذریعے میری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو اس سے اس کے سارے جو زہریلے اثرات اور ٹاکسنز اور میل کچل وہ نکل جاتا ہے۔ جب ہم بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری تطہیر ہو رہی ہوتی ہے، تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی انسان اپنی صحت کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، کبھی انسان اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی اسپاؤس کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی پرائیوں کی طرف سے۔ یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی، لیکن ان میں نہ زبان سے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرے، اور نہ رویے اور اخلاق میں کوئی ایسی چیز لانی ہے جس سے معاملات اور خراب ہوں اور آپ کی تکلیف اور بڑھ جائے۔ کسی کو نعمت ملے تو دعا دے دیں، کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کی غمخواری کر دیں، آپ کی اپنی تکلیفیں کم ہونے لگیں گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم۔ اور اے نبی وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے یعنی احد کی طرف نکلے۔ آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تم نے ہمت کیوں ہاری جبکہ یقینی طور پر اللہ بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ مدد اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی جنگ بدر کے موقع پر جبکہ وہ تعداد میں کم تھے، سامان حرب بہت کم تھا۔ اللہ نے اپنے فرشتے بھیج دیے کیونکہ سارے لشکر تو اللہ کے ہیں، وہ بھیج سکتا ہے، لیکن وہ کب بھیجتا ہے اس کی کچھ شرائط ہے۔ آپ اس قابل بنے کہ فرشتے آپ کی مدد کو آئیں، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں، وہ کردار پیدا کریں، وہ تقوی پیدا کریں، وہ ایمان پیدا کریں۔ تو گویا بعض اوقات ہماری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ ہماری اپنی یہ کچھ وجوہات ہوتی، اللہ کو دینے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس وقت وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، ہم وہ ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ 3000 فرشتوں سے کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی تعداد اور بڑھے گی، کب؟ صبر اور تقوی کے ساتھ۔ واضح بات بتا دی گئی، زیادہ صبر ہوگا، زیادہ تقوی ہوگا، زیادہ بڑی مدد آئے گی۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ کمی ہم میں ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، یعنی اصل مدد اللہ کی ہے۔ یہ تو تمہاری تسلی کے لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد کو فرشتے آ رہے ہیں۔ اسباب جتنے بھی ہوتے ہیں یہ صرف دلوں کے اطمینان کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے بازار جانا اور آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ کیا ہوں گے؟ مطمئن، میرے پاس اتنا کریڈٹ ہے، اتنے پیسے ہیں اور میں فلاں اور فلاں چیز آرام سے لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن اگر آپ کو وہاں کوئی چیز پسند آ جائے اور جیب میں پیسے نہ ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پریشانی ہوتی ہے۔ یہ قدرتی سی بات ہے، انسان کی نیچر ہے کہ اس کے پاس سارے اسباب ہوں، گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے تو کیا ہے؟ خوش ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز، گاڑی خراب ہو جائے پریشان ہے، گھر میں کوئی کام کروانے کا آ جائے تو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ لیکن ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا جب اسباب کی کمی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسباب میں خرابی ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ توکل، اللہ ہے نا، اللہ مالک ہے، ہو جائے گا، اللہ کوئی اور رستہ پیدا کرے گا۔ اگر ایک چیز سے پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں سکون پیدا کر دے گا۔ بس اللہ سے جڑے رہیں، اللہ کو نہیں بھولنا، اور تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے کسی بھی چیز کے حصول میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، تو یہ جو خوشی آتی ہے نا اور مسرت دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے۔ اور اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں اپنے سکے بھی نہیں کام آتے، کوئی بھی کام نہیں آتا۔ مدد اصل میں اللہ ہی کی ہوتی، لہٰذا سب سے زیادہ وفادار پھر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ سب سے زیادہ تابعداری، اطاعت، فرمانبرداری اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہی اپنا ہے، باقی سب بیگانے ہیں۔
ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں اور اللہ سے دور ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر معاملے میں مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لہٰذا اس کی مدد مانگتے رہیں. اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کے گروہ کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، چاہے وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ یہ لوگ ظالم ہیں. تو مختار کل اور عالم الغیب ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر عذاب کا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور بخشش کا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو راضی کر لینا چاہیے. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. لہٰذا اچھا گمان رکھ کر اسی کی طرف پلٹیں. یاد رکھیے، انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اور نفس کیا ہے؟ ظالم ہے، جاہل ہے، وہ برائی کی طرف جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں، آیت میں عذاب اور مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آیت کا اختتام غفور الرحیم پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بخشنا ہی چاہتا ہے، عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ تو وہاں سے رحمت کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہمیں اسی کی طرف رغبت کرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی سے بخشش مانگنی اور اسی سے رحمت مانگنی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا اور ہمیں قرآن و سنت کی محبت عطا کی اور ہمیں قرآن سننے کا شوق عطا کیا. قرآن پڑھتے وقت، سنتے وقت، سمجھتے وقت اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے ہدایت عطا کرے، مجھ پر اپنی رحمت فرمائے، مجھے برکتیں عطا کرے، مجھے شفا عطا کرے. میں اس لیے پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بلندیاں عطا کرے اور مجھے فائدہ پہنچائے. میں اس لیے پڑھوں تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم کی شفاعت مجھے حاصل ہو سکے. میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ اللہ کو یاد کروں اور اس کی قربت حاصل کروں، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے کلام کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے. میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں، اہل القرآن میں سے ہو جاؤں. میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ جہنم اور اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کر سکوں. اللہ کے پیارے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گر پڑتے بلکہ ان کو سمجھتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی مومن جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے کان لگاتے ہیں، ان آیات کے اندر جو بات کی گئی ہو اس کو قبول کرتے ہیں، کھلے دل اور کھلے ذہن سے لیتے ہیں، پھر ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. لہذا ہم اس کام کو عبادت سمجھتے ہوئے اس پر پوری توجہ کریں اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے. پہلے تلاوت. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس حکم کے انکار کرنے والوں کے لیے۔ بات ہو رہی تھی احد کے واقعے کی، اور درمیان میں سود کی آیات آ گئیں۔ احد کی شکست کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو کر اپنی جگہوں کو چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے، جس کی وجہ سے کفار کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر مال کی محبت اختیار کرنا اور اپنے مقصد کو بھول جانا یہ دنیا میں بھی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک سود کا تعلق ہے تو سود کھانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے شخص کو برے خاتمے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کا تقوی انسان کو رسوائی سے بچاتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرتا
تو پھر آخرت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں ملتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث سے ملتی ہیں. لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انسان کسی حدیث کو جو صحیح ہو، اوتھینٹک ہو، یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ یہ کون سا قرآن ہے، یہ حدیث ہی تو ہے. قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں ملا ہے اور اسی طرح حدیث بھی آپ کے ذریعے ہمیں ملی ہے. دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے. پھر فرمایا اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. دوڑو، چلو نہیں، دوڑو یعنی جلدی کرو. اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ کتنی بڑی ہوگی، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی میدان میں انسان دوڑ لگا دے. اس کا مطلب ہے کہ انسان نیک کاموں میں جلدی کرے، توبہ کی طرف جلدی کرے، اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف جلدی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے، اب مردوں کے لیے جیسے جماعت میں شامل ہونا ہے تو پہلی صف میں پہنچیں، تکبیر اولیٰ کے موقع پر پہنچیں. پھر اسی طرح وہ کام چھوڑ دیے جائیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے پر رکاوٹ ہے، وہ اس دوڑ میں خلل ڈالتے ہیں. اور پھر ان کاموں کی طرف دوڑا جائے جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، جس میں سارے ہی نیک اعمال شامل ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اتنی بڑی جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ پائے. یعنی اللہ کی جنت جو بہت وسیع ہے، وہاں انسان کا داخلہ ہی نہ ہو سکے. لہذا اس جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال میں دوڑ لگا دی جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیک اعمال میں خصوصی طور پر استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں استغفار سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے اور اس کا دروازہ وسیع ہے. بس جو شخص اپنے قول، عمل، حالت، رزق یا دل کی کیفیت میں کسی کمی یا کوتاہی کو محسوس کرے تو اسے توحید اور استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے. کہاں کہاں کمی؟ قول، یعنی انسان جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہ پائے، یا اس کے اندر اللہ کا ذکر کم ہے، یا خیر کم ہے، یا عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، موڈ اچھا نہیں، دل کی حالت اچھی نہیں، یا رزق میں کمی ہو رہی ہے، یا دل کی کسی کیفیت میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی محبت محسوس نہیں ہو رہی. تو ان ساری کیفیات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار. ایسے موقع پر وہ دعا بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب ہم کہتے ہیں لا اشرک بہ شیئا تو یہ کیا ہے؟ توحید کو خالص کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار. یعنی ہم سب پر یہ کیفیات آتی رہتی ہے. ہمارا ایمان ہمیشہ ایک سطح پر نہیں رہتا، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو جب بھی ہم نیچے کی طرف جائیں تو فوراً فکر کریں، اور خاص طور پر سید الاستغفار کو صبح و شام پڑھنا لازم کر لیں. اور سید الاستغفار کو ایک صرف وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا صبح کے وقت، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے. اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو جنتی. تو یہاں پر آپ غور کیجیے، صرف پڑھنے کی بات نہیں کی بلکہ دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ. تو اس لیے نیکسٹ ٹائم جب آپ سید الاستغفار پڑھیں تو اپنے دل کا جائزہ ضرور لیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت اور دوزخ تیار ہو چکی ہے، عدت تیار کر دی گئی ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ وہ متقین، تقوی والوں کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہوں اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں. کیا ہیں وہ نیکیاں جن کا خاص یہاں ذکر کیا گیا؟ فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، سخت غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. سود کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں. ایک تو حرص، طمع، بخل، خود غرضی، یہ لینے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض اور حسد. احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
سود کا ذکر کرنے کے بعد یہاں ان نیکیوں کا ذکر کیا جو جنت میں لے جانے والی ہیں. سود کا لین دین جہنم میں لے جانے والا ہے، اس کے برعکس یہ اخلاقیات انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہیں. اور اس میں خاص طور پر محسنین کا ذکر کیا گیا، لوگوں پر احسان کرنا. دوسروں پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے. جب انسان کسی کی بات پر اوفینڈ ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، تو اس نے دوسروں پر تو احسان کیا ہی لیکن خود پر بھی احسان کیا. یعنی نیکی کا یہ عمل صرف اوروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنے لیے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا ہے تو بات بڑھتی نہیں ہے، فساد نہیں ہوتا، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور غصہ نکالنے سے اور زیادہ مصیبت آ پڑتی ہے. کل کسی نے مجھے میسج کیا کہ ان کی کسی جاننے والی کو، بلکہ ان کی دیورانی تھی، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی. بس بہت شدید غصہ آ گیا تھا، پھر صلح کر لی، سال گزر گیا، پھر ایک دن شدید غصہ آیا، پھر طلاق دے دی. ان کی نیت وغیرہ کچھ نہیں تھی، بس شدید غصہ آ گیا تھا. پھر سال دو بعد پھر ایک دن بہت شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے پھر طلاق دے دی. اب آپ خود سوچیے کہ کیا پیار اور محبت میں بھی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے نا. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جب انسان غصہ کنٹرول کر لیتا ہے تو دوسرے پر تو احسان کر رہا ہے لیکن اپنے پر بھی کر رہا ہے کہ اپنا گھر برباد کرنے سے بچ جائے گا، اپنی نسلوں کی بربادی سے بچ جائے گا. کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھروں میں بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے کی صحیح تربیت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا سایہ چاہیے ہوتا ہے، دونوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ماں باپ نہیں بن سکتی چاہے زبان سے کہتی بھی رہے کہ میں باپ ہوں، اور باپ ماں نہیں بن سکتا. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. لہٰذا ان دونوں کی آپس میں محبت اور اتفاق ضروری ہوتا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت آپ کی محبت جاری رہے. آپ کو کبھی کسی کی کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کر لو تاکہ آگے بات نہ بڑھے. ٹھیک ہے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی اور وقت میں کر لو لیکن اس وقت کنٹرول کرو، اپنی باگیں کھینچ کے رکھو. آپ دیکھیں کہ جب آپ کی گاڑی اسپیڈ سے باہر ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں بریک؟ نہیں. کیوں لگاتے؟ نہ لگائیں، جانے دیں، مزہ آ رہا ہے، تیز چل رہی ہے. کہاں جا کے پڑے گی؟ کسی کو مارے گی تو صرف اس کو مار پڑے گی یا خود کو بھی کچھ ہوگا؟ خود کو بھی ہوتا ہے نا. یعنی کسی بھی ایکسیڈنٹ میں صرف سامنے والے کو تو نہیں تکلیف ہوتی، خود کو اس سے زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات. تو اسی طرح جب انسان زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو کسی کو آپ مارتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بھی دکھتا ہے، کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں تو اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا واپس آپ پر پلٹتا ہے. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے لیے اچھا کیا اور اگر برا کیا تو اپنے ہی لیے کیا. اور پھر یہاں پر ہر حال میں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی دیتے رہنے کی. اور پھر احسان اپنے تمام رویوں کے ساتھ، دل کے ساتھ بھی کسی کے لیے اچھا سوچنا، ہاتھ کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اپنے اعمال جسچرز کے ساتھ، ہر رویے میں. تو بہترین اخلاق کیا ہے؟ بردباری، تحمل، ضبط نفس، تکلیف پر صبر. اور پھر اس کے بعد اچھا اخلاق شروع ہوتا ہے. جو انسان سیلف کنٹرول نہیں رکھتا وہ کبھی بھی اچھا اخلاق نہیں رکھ سکتا. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو انسان اللہ کے چہرے کی خاطر پی لیتا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں ایک غصہ پینے کی بات ہے، دوسرا معاف کر دینے. بعض اوقات ہم غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن دل میں گرج رکھ لیتے، معاف نہیں کرتے، وہ بوجھ اپنے اوپر ڈالے رکھتے. جب اس کو نکال دیں گے تو اپنے ساتھ احسان کریں گے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ وقتی طور پر غصہ نہیں کیا لیکن دل میں رکھا اور کوئی موقع پا کے پھر خوب چوٹ لگائی، یہ بھی احسان کے درجے سے انسان کو نکال دیتی ہے. تو بہرحال احسان بندوں کے ساتھ بھی اور احسان رب کے ساتھ عبادت میں بھی، اور مخلوق کی ہر طرح کی خیر خواہی چھوٹی یا بڑی وہ سب احسان کہلاتی ہے، دینی یا دنیاوی. اور اس میں نہ صرف یہ کہ کسی کو مثلاً کھانا کھلا دینا یا کسی کا کوئی کام کر دینا احسان میں آتا ہے، بلکہ کسی غافل دل کو جگانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خیر کی بات پر سب کو اکٹھا کرنا، یہ سب بھی احسان ہی کی قسمیں ہیں. پھر فرمایا اور یہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟ اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر ڈٹ نہیں جاتے. اصرار میں کیا چیز آتی ہے؟ گناہ کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا، گناہ پر معافی نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا،
کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، لہذا کچھ بھی کر رہے انسان، برا کرے تو بھی استغفار کرے اور نیکی کا کام کرے تو بھی استغفار کرے. کیوں؟ مثلا نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ میں حق ادا نہیں کر سکی، یا رب مجھے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. اسی طرح اور عبادات میں بھی استغفار، خاص طور پر 24 گھنٹوں میں سب سے جو بہترین وقت ہوتا ہے سحری کا وقت، جس میں انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس میں بھی افضل ترین کام استغفار رکھا گیا. ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور جنت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا. یعنی اللہ کی نافرمانیاں جب انتہا کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، عذاب آتا ہے. لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے. یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اور تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو ہمارا دین ہمیں مغلوب ہونے سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے نا تو ایک طرح سے مظلوم ہو جاتا ہے، اور پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر احساس مظلومیت انسان کو بہت سی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. بہت سے چور اور ڈاکو جو معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہوتے ہیں، وہ کس بات کا بدلہ لیتے ہیں؟ اپنی احساس محرومیت کا. مثلا بچپن میں ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو وہ اس کو بھولتے نہیں، جس نے زیادتی کی اس کو وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن وہ دل کے اندر ایک تکلیف رہ گئی. جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے سارے معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیا، سب کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا. اور وجہ کیا بتائی؟ کہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی تھی بچپن میں، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا، ہمیں کیوں اس طرح کنٹرول کیا گیا، ہماری آزادی کیوں چھین لی گئی. یعنی ایک پورا نفسیاتی مسئلہ ہے یہ. لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حل بتا رہے ہیں کہ مغلوبیت سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ایمان لانا، اور پھر لوگوں کے غلبے سے اللہ کی پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. کہ اے اللہ میں غم و علم، عاجزی اور کاہلی، بزدلی، نیز قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ انسان کی صلاحیتیں ماری جاتی ہیں جب دوسرے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر مایوسی اور خوف کا علاج بھی بتایا گیا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور مایوسی اور خوف کا شکار ہونا یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا اپنا ایمان اسٹرانگ کرو. اگر اپنی ذہنی پریشانیاں دور کرنی ہے، اپنے دل کی حالت درست کرنی ہے تو کیا کرو؟ ایمان مضبوط کرو. اس کے بغیر انسان مزری سے نہیں نکل سکتا. اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی کلام کے ذریعے، کائنات کے ذریعے. یعنی صرف انسان اپنے خول میں بند نہ رہے، باہر نکلے، زمین دیکھ، آسمان دیکھ، فضا دیکھ، ان چیزوں سے اپنے رب کو پہچان. اور آپ جب نکلیں گے اپنے اس خاص خول کے اندر سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی حالت بدلنے لگے گی. اور ایمان کی بلندی ویسے بھی درجات کی بلندی بھی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی دنیا میں بھی اعلیٰ ہوگے اور آخرت میں بھی درجے بلند ہوں گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا. اور کس کے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا. تو یہ دعا مانگا کریں، اور یہ کارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے ایمان بڑھانے کی دعاؤں والا. دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، یا کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. اور اس میں ایک دعا ہے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما. اور ایک روایت میں علمن کا لفظ بھی آتا ہے، میں تو دونوں ہی ملا کے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ فہم بھی دے اور علم بھی دے. کیونکہ اگر علم ہو اور اس کی سمجھ ہی نہ ہو تو وہ بھی فائدہ نہیں. اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور احد میں شکست اس لیے ہوئی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا لے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے جنت کے بلند درجوں پر وہی فائز ہوں گے جو اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلنے، قربانیاں دینے پر تیار ہوں، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے جب تک کہ تم کوئی محنت نہیں کرو گے۔ تو اللہ کو تو دیکھنا ہے کہ کون کام کرنے والا ہے، کون محنت کرنے والا ہے، لیکن ساری مشکلات جھیلنے پر صبر سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور وہ بہترین بدلہ ہے۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بڑی تکلیف آئے، کوئی بڑی پریشانی آئے اور اس پر انسان صبر کرے تو اور زیادہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آئے، پھر فرمایا اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے آنکھوں دیکھ رہے تھے۔